کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 46 پڑھیں گے۔ مجلس پنجم در ذکر اکابر علماء شیعہ، شیخ اجل السعید ابو عبداللہ محمد بن نعمان الحارثی المعروف شیخ مفید کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 822۔ شیخ مفید اور قاضی باقلانی کا ایک مباحثہ۔ میر سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے کتاب مشفع میں لکھا ہے، ایک مرتبہ سید ابو عبداللہ محمد بن طاہر موسوی کے گھر میں شیخ مفید اور قاضی ابو بکر باقلانی کا مباحثہ ہوا، جس میں سادات کرام اور بنی عباس کے 100 کے قریب سامعین موجود تھے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، شیخ آپ حضرت امیر کی خلافت کے لیے رسالت معاد کی کوئی واضح نص پیش فرمائیں۔ شیخ مفید نے اس سوال کا انتہائی مدلل اور مختصر جواب دیا۔ قاضی باقلانی نے آپ کے مختصر جواب کو آپ کے دلائل کی کمی پر محمول کرتے ہوئے تفصیل کا مطالبہ کیا۔ شیخ نے نص پیغمبر کے لغوی اور لفظی معنی بیان کیے، پھر اس کے اصطلاحی مفہوم پر تفصیلی بحث کی اور موضوع کے تمام اطراف کا احاطہ کیا۔ قاضی ابو بکر باقلانی نے حقائق کا منہ چڑھانے کی غرض سے، اگر حقیقت یہی ہوتی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو ہر شخص اسے بالبداہیت واقف ہوتا اور یہ چیز کسی پر مخفی نہ رہتی، جبکہ حالت یہ کہ یہ چیز ہم جیسے اہل علم سے بھی مخفی ہے۔ شیخ مفید نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تو ان حقائق سے بخوبی واقف ہے اور جان بوجھ کر حقیقت کی گواہی کو چھپانا چاہتا ہے، اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ تو نے آج تک یہ احادیث نہ تو سنی ہے اور نہ ہی اسلامی کتب میں پڑھی ہیں، تو اس میں پیغمبر اکرم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ البتہ اس کی وجہ یہ کہ شک و شبہ نے تیرے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا ہے، اسی وجہ سے تو اتنے روشن حقائق سے بھی بے خبر ہے، اور تیرے نہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنیا بھی تیری طرح سے اندھی ہو چکی ہے۔ اگر کوئی شخص صبح کو رات بھی کہہ دے تو کیا تمام اہل جہان کو بھی وہ روشن دکھائی نہ دے گی؟ امامت علی کے دلائل آفتاب نصف النہار کی طرح سے روشن ہے۔ اگر چمگادڑ کو سورج نہ دکھائی دے تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اس کی اپنی آنکھوں کا ہے۔ ابو بکر باقلانی جو کہ حق بات نہ ماننے کی قسم کھائے ہوئے تھا، کہنے لگا، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم ایک چیز کا حکم فرمائیں اور وہ حکم ان کی وفات کے بعد پنہا ہو جائے اور آج اسے سمجھنے کے لیے تامل اور دلیل کی ضرورت محسوس ہو؟ شیخ مفید نے کہا، ہاں کیوں نہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ پیغمبر اکرم کے تمام فرامین بدیہات کی طرح سے لوگوں کے خود بخود ذہن میں ہی آتے جائیں، بلکہ ان کے لیے دلیل و تامل کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر وہ مسئلہ جہاں تمہارے اسلاف نے ہر ممکن طریقہ استعمال کر کے وارث منبر کو منبر سے محروم کر دیا ہو اور صدیوں تک مساجد و منابر پر سب و شتم روا رکھا ہو اور اس کی اولاد کو بے وطنی اور قتل کیا ہو، تو ان حالات میں مسئلہ خلافت سمجھنے کے لیے تامل اور دلیل کی احتیاج ضرور محسوس ہوتی ہے۔ قاضی باقلانی نے کہا، میرا ضمیر اور وجدان اس بات کو ماننے پر آمادہ نہیں کہ امت اسلامیہ نے رسول خدا کے ایک مشہور فرمان کا انکار کیا ہو۔ شیخ مفید نے کہا، دنیا کے وسائل کے فیصلے تمہارے وجدان و ضمیر سے نہیں ہوتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور اسے تمام دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ معتزلہ اور دوسرے اہل طبع
اس واقعے کو مانتے ہیں؟ ان کا سرعی خیال ہے کہ شق القمر کا معجزہ سرے سے ہوا ہی نہیں، یہ سب کچھ مورخین اور محدثین کی ذہنی اختراع ہے۔ جب لوگوں نے اتنے بڑے جرم فلکی کو دو نیم ہوتے ہوئے دیکھا، پھر اس کے منکر ہو گئے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ انہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں مرتضیٰ کے ہاتھ کو یاد رکھا ہوگا؟ قاضی باقلانی نے کہا یہ تو گویا ایسے ہی ہے کہ پیغمبر خدا نے اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی خبر دی ہو جسے آج تک کسی نے روایت نہ کیا ہو۔ تو جس طرح سے کسی دوسرے نبی کی آمد کا تذکرہ روایات میں موجود نہیں ہے، اسی طرح سے حضرت علی کی خلافت اور امامت کا ذکر بھی کہیں نہیں ہے۔ حضرت شیخ مفید نے کہا تم صرف حق کا انکار کرنا چاہتے ہو اور تم نے دو معاملات کو یکساں قرار دیا ہے، جبکہ ایک محال ہے اور دوسرا موجود ہے۔ تم محال اور موجود دونوں کو ایک ہی ترازو میں تولنے کی کوشش کر رہے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نئے نبی کی آمد کی اطلاع نہیں دی، اسی لیے پوری امت اسلامیہ کا اجماع ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جبکہ حضرت علی کی امامت پر یہ اجماع نہیں ہے۔ امت کا یہ متبدہ حصہ حضرت علی کی خلافت و امامت کا قائل رہا تھا اور قائل ہے اور رہے گا، لہٰذا تم دونوں امور کو یکساں قرار نہیں دے سکتے۔ باقلانی سے دیگر کوئی جواب نہ بن سکا اور محبوط و لاجواب ہو گیا۔ شیخ مفید اور فاضل قطبی کی گفتگو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیخ مفید اور فاضل قطبی کی گفتگو ہوئی۔ فاضل قطبی نے شیخ مفید سے کہا آپ کے پاس حضرت ابو بکر کی خلافت کے ابطال کے لیے کون سی دلیل ہے؟ شیخ مفید نے کہا اس کے لیے ہمارے پاس دلائل کی کوئی کمی نہیں، البتہ میں تمہارے سامنے ایسی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں جو تمہاری عقل میں سما سکے اور تمہارے ذہن کے قریب ہو۔ اس بات پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے پہلے خطبے میں کہا تھا لوگوں مجھے تمہارا حاکم بنایا گیا ہے، لیکن میں تم سے افضل نہیں ہوں۔ اگر میں سیدھے راستے پر چلوں تو میری پیروی کرنا، اور اگر میں سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں تو تم سیدھا کرنا۔ حضرت ابو بکر کے اس خطبے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنے اوپر اعتماد نہ تھا اور وہ اپنی رعیت سے سیدھا کرنے کی درخواست کر رہے تھے، اور جو انہیں راستہ دکھائے گا وہ ان کا رہنما اور امام قرار پائے گا۔ جبکہ عند العقلاء یہ بات مسلم ہے کہ جو شخص خود کسی امام کا محتاج ہو وہ امام کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ فاضل قطبی یہ سن کر خاموش ہو گئے، البتہ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا جناب شیخ اگر یہی معیار ہے تو امت کا یہ بھی اجماع ہے کہ قاضی بھی وہی ہو سکتا ہے جو دوسرے قاضی کا محتاج نہ ہو، تو اس لحاظ سے آپ کے فیصلے کے مطابق قاضی کو بھی معصوم ہونا چاہیے۔ شیخ مفید نے کہا فاضل قطبی کی خاموشی تیرے کلام سے بہتر تھی، اس کی خاموشی ان کی حکمت کا ثبوت اور تیری گفتگو تیری جہالت کا بین ثبوت ہے، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ تو اپنے اس قول کے بودے پن سے بھی آگاہ ہوگا۔ بات یہ کہ قاضی کا مقام امام کے مقام سے بہت ہی کم ہے، اور ایسا قاضی دوسرے قاضی کا محتاج ہو سکتا ہے، اور اگر قاضی سے خلیفہ و امام مراد ہو تو اسے کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی قوت عصمت کی وجہ سے بے نیاز ہوتا ہے۔ شیخ کے عادلانہ جواب سے سائل کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے محتاج تھے؟ ایک دفعہ حضرت شیخ مفید کسی کام کے سلسلے میں سید ابو عبداللہ بن محمد بن طاہر کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں ایک شخص پہلے سے موجود تھا جو اور ثانی کے نام سے ملقب تھا۔ اس نے شیخ مفید سے کہا جناب شیخ آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت رسول ہر قسم کے سہو اور نسیان اور انسانی لغزشوں سے معصوم تھے، اور ان سے کبھی کوئی غلطی اور خطا سرزد نہ ہوئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حقیقت الامر یہی تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم کیوں دیا، اور قرآن مجید میں اور آپ ان سے معاملات میں مشورہ کریں، اور جب آپ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں کیوں کہا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں۔ شیخ مفید نے کہا معلوم ہوتا ہے تمہیں اس آیت کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ مشورے کے چند اصول ہیں۔ نمبر 1 انسان اس سے مشورہ لیتا ہے جو اس سے علم و دانش میں زیادہ ہو۔ نمبر 2 انسان اس سے مشورہ لیتا ہے جو اس سے تجربے میں زیادہ ہو۔ نمبر 3 اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لازمی امر یہ ہے کہ مشورہ لینے والا مفضول اور مشورہ دینے والا افضل ہوتا ہے۔ نمبر 4 جب کوئی عقل مند مشورہ سے نواز دے تو مشورہ کرنے والے کو اپنے ذاتی ارادے پر عمل کرنا چاہیے، بلکہ اسے مشورے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔
اگر کوئی شخص مشورے کے بعد بھی اپنی من مانی کرے تو اسے دانش مند نہیں کہا جاتا، جبکہ رسول کریم اور صحابہ میں ان 4 باتوں میں سے ایک بھی نہیں تھی، کیونکہ صحابہ حضرت سے زیادہ علم نہیں رکھتے تھے، صحابہ کے تجربات بھی حضور اکرم سے زیادہ نہ تھے، اور صحابہ رسول اکرم سے کسی لحاظ سے بھی افضل نہیں تھے، اور اس کے باوجود اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی امر کا ارادہ کر لو تو پھر اپنے رب پر توکل کرو، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا کہ جب تم مشورہ کر لو تو پھر مشورے پر عمل کرو۔ اب آؤ دیکھیں، جب رسول خدا علم میں بھی صحابہ سے زیادہ تھے اور حضور کے تجربات بھی صحابہ کے تجربات سے زیادہ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہر لحاظ سے افضل بھی تھے، اور پھر یہ کہ اللہ نے انہیں صحابہ کے مشورے کا پابند بھی نہیں بنایا تھا، تو اس کے باوجود اللہ نے انہیں مشورہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اصل بات یہ کہ صحابہ کے صفوں میں منافقین بھی گھسے ہوئے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہارے گرد دیہاتیوں میں بھی منافقین اور اہل مدینہ میں بھی ہیں، اور جو نفاق میں ماہر اور سرکش ہیں، تم ان کو نہیں جانتے ہو لیکن ہم خوب جانتے ہیں، عنقریب ہم ان پر دوہرا عذاب کریں گے، اس کے بعد یہ عذاب عظیم کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 1 سے 1۔ اور اس گروہ کے ذکر سے سورہ توبہ اور سورہ منافقون بھری پڑی ہیں۔ اب یہ کیسے اندازہ ہو کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ تو اس کی پہچان کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو لوگوں سے مشورہ لینے کا حکم دیا کہ جو لوگ نفاق کو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جن کے دلوں میں شرک و نفاق چیونٹی کی چال سے چل رہے ہوں، چیونٹی کی چال سے چل رہا ہو، وہ جب مشورہ دیں گے تو وہ اپنے مشورے سے پہچان لیے جائیں گے، اور یوں پتہ چل جائے گا کہ جس نے مخلصانہ مشورہ دیا ہے وہ مومن ہے، اور جس نے غلط مشورہ دیا ہے وہ منافق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مشورے کا حکم تو ضرور دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کے مشورے پر عمل کرو، بلکہ اس کے برعکس یہ فرمایا آپ ان سے مشورہ کریں، اور جب آپ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا کسی وجہ سے بھی لوگوں کے مشورے کے محتاج نہیں تھے، مشورے سے صرف مومن و منافق کی پہچان مقصود تھی، ورنہ لوگوں کی صاحب آرا کا اندازہ تو جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق ہی منظر عام پر آ چکا تھا، جس پر اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کسی نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کے رکھے جب تک زمین میں جہاد کی سختیوں کا سامنا نہ کر لے۔ تم لوگ تو صرف مال لینا چاہتے ہو، جبکہ اللہ آخرت چاہتا ہے، اور وہی صاحب عزت و حکمت ہے۔ اگر خدا کی طرف سے پہلے یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو فدیہ لیا ہے اس پر عذاب عظیم نازل ہو جاتا۔ سورہ انفال آیت نمبر 67 اور 68۔ جب ایک مشورے کا حشر حبیب خدا دیکھ چکے تھے تو انہیں دوسرے مشورے کی ہرگز ضرورت نہیں تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اور صرف نفاق و ایمان کا فرق معلوم کرنے کے لیے مشورے کا حکم دیا تھا۔ جب شیخ مفید نے یہ تقریر فرمائی تو مجمع میں سے ایک شخص جس کا نام جرا تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، شیخین ہمارے بزرگ ہیں اور ہم ان کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں کا مشورہ انہی سے کیا گیا تھا۔ شیخ مفید نے فرمایا، بندہ خدا میں نے تو کسی کا نام تک نہیں لیا، مگر تم خواہ ہی بے چین ہونے لگے اور وقت سے پہلے ہی اپنے تنبورے پر اضطراب کا نغمہ گانے لگے۔ اگر میری تقریر کے جواب میں تمہارے پاس کوئی دلیل و برہان ہے تو پیش کرو، ورنہ صرف باتیں بنانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ شیخ کے جواب دینے سے اس شخص نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ نزول سکینہ۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المجالس میں لکھا ہے، ابو الحسین خیاط رئیس معتزلہ نے ایک داستان تخلیق کی، اور اس کی خود ساختہ داستان کچھ یوں ہے۔ میں ابو الحسین خیاط ایک دن اپنے حلقہ درس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شیعہ میرے پاس آیا جسے کسی شیعہ نے میرے پاس بھیجا تھا، اور اس نے آ کر مجھ سے پوچھا، ابو الحسین، قرآن مجید میں حضرت ابوبکر کے غم و حزن کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ غار میں محزون ہوئے تھے، اور رسول کریم نے انہیں لا تحزن یعنی حزن نہ کرنے کا جملہ فرما کر اسے حزن سے منع کیا تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت ابوبکر کا حزن اطاعت تھا یا معصیت تھا؟ اگر ان کا حزن اطاعت تھا تو رسول مقبول نے انہیں اطاعت سے کیوں منع کیا؟ بصورت دیگر ان کا حزن معصیت و نافرمانی تھا جس سے رسول مقبول نے منع کیا، اور یوں حضرت ابوبکر کی نافرمانی اور معصیت کا ثبوت قرآن حکیم سے ثابت ہے۔
میں نے جب اس کا یہ سوال سنا تو اس نے کہا بندہ خدا میں اس کا جواب کل دوں گا، لیکن آج تو اپنے روانہ کی کرنے والے شخص کے پاس واپس جا اور اس سے ذرا یہ پوچھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تخف، خوف نہ کر۔ اب مجھے اس سے یہ پتہ کرا دے کہ موسیٰ کا خوف اطاعت تھا یا معصیت تھا۔ اگر ان کا خوف اطاعت تھا تو اللہ نے اس سے منع کیوں کیا، اور اگر موسیٰ کا خوف معصیت تھا جس سے خدا نے اسے منع کیا تو کیا اس سے موسیٰ علیہ السلام کی معصیت و نافرمانی قرآن مجید سے ثابت ہو جائے گی؟ میرا یہ الزامی جواب سن کر وہ ساحل چلا گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ چند دن بعد میری اور اس کی ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ اس دن آپ واپس کیوں نہیں آئے اور آپ نے مجھے اپنے عالم کے جواب سے مطلع کیوں نہ کیا؟ اس شخص نے کہا میرے بھیجنے والے نے آپ کی بات کے جواب میں صرف یہی کہا تھا کہ آئندہ ان سے کبھی رابطہ نہ کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابو الحسین خیاط نے یہ واقعہ خود ہی تخلیق کیا اور اس نے یہ واقعہ تراش کر اپنے بونے خط کو بلند کرنا چاہا اور اس سے یہ سمجھ لیا کہ میرا بنایا ہوا جواب مضبوط ہے، جو شیعہ علماء کے سامنے صدہ صحنی ثابت ہوگا۔ لیکن تھوڑا سا بھی تأمل کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خود ساختہ جواب تشیع کے سیلابی ریلے کے سامنے خس و خاشاک کی جتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا، ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے جن انبیاء کو جن کاموں سے روکا ہے تو اس روکنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ انبیاء مذکورہ افعال قبیح سے پرہیز کریں۔ البتہ انبیاء کرام معصوم ہیں اور ان سے کسی طرح کی غلطی کا امکان نہیں ہے، اسی لیے ہم آیات کے ظاہری پہلو سے صرف صرف نظر کریں گے، اور جب کسی غیر معصوم کے لیے جب کسی غیر معصوم کے لیے نہیں کے الفاظ آ جائیں تو پھر اسے فعل قبیح پر معمول کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر معصوم نہ تھے، اسی لیے جب ان کے لیے وحی الہی اور فرمان پیغمبر کے ذریعے سے لا تحزنوا کے الفاظ ثابت ہو جائیں تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یقیناً ان کا اس موقع پر حزن کرنا خدا کی نافرمانی میں شامل تھا۔ اسی لیے نبی اکرم نے اسے حزن سے منع کیا، اور نبی اکرم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ ثابت ہوا جہاں رسول خدا کسی کام سے روک دیں تو وہ عمل برائی کا عمل ہوتا ہے، اور غار میں بھی آپ نے اپنے ساتھی کو حزن سے روکا۔ ثابت ہوا کہ ان کا حزن معصیت و نافرمانی اور برائی سے عبارت ہے، اسی لیے آپ کو نہیں کی ضرورت بھی محسوس ہوئی۔ ہمارے اس بیان کی تائید ہمارے معتقدین کے اس بیان سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جس جماعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور اللہ اس جماعت پر تسکین نازل فرمائے تو اللہ اس تسکین و سکینہ کو صرف نبی سے ہی مخصوص نہیں کرتا بلکہ نبی کے ساتھ اہل ایمان کا تذکرہ بھی کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حنین کے دن جب تمہیں تمہاری کثرت نے مغرور بنا دیا تھا اور اس کثرت نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پشت دکھا کر بھاگنے لگے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین کو رسول اور مومنین پر نازل کیا۔ قائرین کرام ملاحظہ فرمائیں حنین میں تسکین صرف رسول پر ہی نہیں بلکہ دوسرے مومنین پر بھی نازل کی گئی۔ دوسرے مقام پر فرمایا پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین کو رسول اور مومنین پر نازل کیا، سورہ الفتح آیت نمبر 26۔ اس آیت میں بھی اللہ نے تسکین کو صرف رسول سے مخصوص نہیں کیا بلکہ مومنین کو بھی اس تسکین اور سکینہ میں شامل فرمایا۔ اور اب آئیے اس آیت غار کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں، پس اللہ نے اپنی طرف سے اس رسول پر تسکین نازل کی اور اپنے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہیں دیکھے تھے، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین کو صرف رسول خدا تک ہی محدود رکھا اور حضرت ابو بکر کو اس کا اہل نہ سمجھتے ہوئے شامل نہیں فرمایا۔ لہٰذا اگر حضرت ابو بکر کا حزن و غم معصیت و نافرمانی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نزول سکینہ میں اپنے نبی کے ساتھ انہیں بھی شامل کرتا اور انہیں تسکین سے محروم نہ کر رکھتا۔ شیخ مفید فرماتے ہیں جب نواسب کے سامنے یہ دلیل رکھی گئی تو ان کے منہ کھلے رہ گئے اور ان پر سکرات کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ پھر جب ان کے حواس کچھ ٹھکانے لگے تو انہوں نے
واحد طبعی جواب دیے۔ مثلاً یہ کہا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ کی آیت کا اشارہ حضرت ابو بکر کی طرف سے، گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حضرت ابو بکر پر تسکین نازل کی۔ اور نواسب نے اس ترجمے کی وجہ یہ بیان کی کہ تسکین کی ضرورت صرف اسے ہوتی ہے جس پر خوف و غم طاری ہو، اور رسول خدا پر غار میں کوئی خوف و حزن طاری ہی نہیں ہوا تھا۔ خوف و حزن تو حضرت ابو بکر پر طاری ہوا تھا، اسی لیے اللہ کی طرف سے جو تسکین اتاری گئی تو اس کی ضمیر کا مرجع بھی ابو بکر ہیں، اسی لیے تسکین رسول خدا پر نہیں بلکہ ابو بکر پر نازل کی گئی۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے اہل انصاف اس پوری آیت کو ایک بار پھر غور سے پڑھیں تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان تمام ضمائر کا مرجع رسول خدا کی ذات والا صفات ہے، اور خود اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے اس پر تسکین نازل کی اور اس کی تائید ان لشکروں سے کرائی جو تم نے نہیں دیکھے تھے، یعنی ملائکہ سے اس کی تائید کروائی۔ سیاق و سباق آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نزول سکینہ صرف اسی پر ہوا جس کی مدد کے لیے ملائکہ کے لشکر نازل ہوئے تھے۔ اگر حضرت ابو بکر کی مدد کے لیے ملائکہ کے لشکر نازل ہوئے ہوتے تو پھر نزول سکینہ بھی انہی پر ہوا، اور اگر ان کی مدد کے لیے لشکر نازل نہیں ہوئے تو نزول سکینہ کا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ ہلی نے خلاصۃ الاقوال میں لکھا ہے محمد بن نعمان کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب مفید تھا۔ لفظ مفید کی وجہ تسمیہ کا تذکرہ ہم اپنی تفصیلی کتاب میں کر چکے ہیں، اور وہ ابن معلم کے عرف سے معروف تھے۔ آپ بزرگ ترین مشائخ شیعہ میں سے تھے اور شیعوں کے سالار قافلہ تھے، اور خدا نے انہیں وہ فضیلت عطا کی کہ جو محتاج تحریر نہیں ہے۔ آپ فقہ، کلام اور روایت میں اپنے دور کے موثق ترین فرد تھے، اور آپ اپنے عہد کے عالم تھے، اور آپ اپنے عہد کے عالم تھے۔ شیعی ریاست و ولایت ان پر منتہی ہو جاتی تھی۔ آپ بڑے ذہین حاضر جواب تھے۔ آپ کی چھوٹی بڑی تصنیفات کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے۔ آپ 11 ذی-القعدہ سن 336 ہجری میں پیدا ہوئے، اور شب جمعہ 3 ماہ رمضان 413 ہجری میں وفات ہوئی، اور آپ کے شاگرد سید مرتضی علم الہدیٰ نے میدان الاشنان میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کئی سالوں تک اپنے گھر میں مدفون رہے، پھر آپ کے جسد خاکی کو مقابر قریش میں دفن میں منتقل کیا گیا، جہاں آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام و امام محمد تقی علیہ السلام کے پایتی جانب کچھ فاصلے پر اپنے استاد ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولیہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام صاحب الزمان علیہ السلام نے شیخ مفید کا مرثیہ کہا، اسی مرثیے کو شیخ کی قبر پر لکھ دیا گیا۔ شیخ ابو جعفر طوسی طیب اللہ مشہدہ شیخ کے تلامذہ میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب فہرست میں لکھا ہے شیخ مفید اکابر متکلمین امامیوں میں سے تھے، اور اپنے عہد میں اسی گروہ کے سالار تھے۔ علم و فتویٰ میں علماء اعلام کے پیشوا تھے، علم الکلام کے بے نظیر ماہر تھے، اور علم الفقہ کے مجتہد اور فقی بے نظیر تھے۔ آپ فکر عمیق اور فہم دقیق رکھتے تھے، اور بدیہہ گوئی اور حاضر جوابی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے 200 کے قریب چھوٹی بڑی کتابیں تصنیف فرمائی۔ ان کی کتابوں کی فہرست معروف ہے۔ آپ 338 ہجری کو پیدا ہوئے، اور 3 رمضان 413 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی، اور پورے بغداد میں آپ کی موت سے ایک تلاطم پیدا ہو گیا، اور مخالف و مواقف تمام لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے، اور اس دن پورے بغداد سے آہ و بغا کی دلخراش صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ شیخ نجاشی بھی شیخ مفید کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب رجال میں شیخ کا شجرہ نسب یوں تحریر کیا: محمد بن نعمان بن عبدالسلام بن جابر بن نعمان بن سعید بن جبیر بن وہب بن ہلال بن اوس بن عبدالدار بن قطر بن زیاد بن حارث بن مالک بن ربی بن کعب بن حارث بن کعب بن علا بن خلد بن مالک بن عود بن زید بن یشب بن عریب بن زید بن کہلان بن سنان بن یشہب بن یرب بن قحطان رضی اللہ عنہ۔ آپ کا علم و فضل محتاج تعارف نہیں ہے۔
تالیفات مفید، آپ نے بہت سی کتابیں تحریر کی، جس میں یہاں پہ تقریباً 200 کتابوں کے نام تحریر ہیں۔ الشیخ المحقق النہرہ ابو جعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی، آپ اکابر مجتہدین مشاہیر شیعہ میں سے تھے۔ ابن کثیر شامی نے لکھا ابو جعفر محمد بن حسن طوسی ابو جعفر محمد بن حسن طوسی فقیہ شیعہ تھے اور بغداد میں مصروف تدریس رہتے تھے، اور جب 448 ہجری کو بغداد میں سنی شیعہ فساد ہوا اور اس فساد میں ان کا گھر جو کہ باب القرق میں واقع تھا جلا دیا گیا، اور ان کا کتب خانہ بھی اس میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے بغداد کو چھوڑ دیا اور نجف اشرف میں حرم امیر المومنین کے پاس رہائش اختیار کی، اور ماہ محرم سن 460 ہجری میں وہیں وفات پائی اور حرم امیر المومنین کے پاس اپنی مسجد میں دفن ہوئے۔ تاریخ مصر و قاہرہ، جو کہ ایک محتسب سنی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں مذکور ہے ابو جعفر طوسی مذہب امامیہ کے فقیہ اور عالم تھے، اور انہوں نے 20 جلدوں پر مشتمل تفسیر لکھی، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی کتابیں تالیف کی تھیں۔ وہ اپنے اقامت نجف کے ایام میں وہیں فوت ہوئے، اور وہ قوی التشیع رافضی تھے۔ شیخ الطائفہ طوسی کی تالیفات، رجال نجاشی میں مذکور ہے ابو جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی ہمارے اصحاب میں جلیل القدر شخصیت ہیں، اور ہمارے شیخ ابو عبداللہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تالیف فرمائیں، جن میں تہذیب الاحکام بڑی مشہور ہے، اور یہ ایک وسیع کتاب ہے اور تمام ابواب فقہ پر مشتمل ہے، اور اس میں تمام مسائل حدیث سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے الاستبصار فیہا اختلاف من الاخبار تالیف فرمائی، جو کہ انتہائی علمی کتاب ہے۔ اس میں بھی تہذیب الاحکام کی طرح سے انہوں نے فقہی باب تک قائم کیے، لیکن اس میں محدثین کی سہولت کے لیے انہوں نے ہر باب کی مختلف احادیث کو جمع کیا اور پھر ان میں تطبیق دینے کی کوشش کی۔ مذکورہ 2 کتابوں کے علاوہ آپ نے بہت سی کتابیں تالیف فرمائیں، جن کی یہاں پہ تعداد تقریباً 44 ہے۔ یہ کتاب الاصول یہ مشہور کتاب ہے، یہ مفصل کتاب ہے، اس میں توحید اور عدل پر خصوصی بحث کی گئی ہے۔ شیخ طوسی کی شکایت، منقول ہے کہ مذہب حقہ کے کچھ مخالف علماء عباسی خلیفہ کے پاس طوسی کی شکایت لے کر گئے، اور خلیفہ نے کہا کہ شیخ طوسی نے مصائب المجتہد نامی ایک کتاب لکھی ہے، جس میں سال کے ایام کی مخصوص دعائیں لکھی ہیں، اور اس کتاب میں اس نے ہمارے بزرگوں پر لعنت کی ہے، اور اس نے روزہ عاشورہ کے اعمال میں ایک دعا لکھی ہے جس میں یہ الفاظ تحریر کیے ہیں: خدایا میری لعنت کے لیے پہلے ظالم کو مخصوص فرما اور اس سے لعنت کی ابتدا کر، اور پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے ظالم پر لعنت کر، اور پانچویں درجے پر یزید لعین پر لعنت کر۔ خلیفہ نے شیخ طوسی کو دربار میں طلب کیا۔ جب وہ تشریف لائے تو ان کے سامنے ان کی کتاب کا مذکورہ صفحہ کھول کر رکھا گیا اور کہا کہ آپ نے یہ الفاظ لکھ کر ہمارے بزرگوں کی توہین کی ہے۔ شیخ طوسی نے فرمایا آپ نے اس عبارت سے جو مفہوم اخذ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور ان چغل خوروں نے آپ کو غلط مفہوم برابر کرایا ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ پہلے ظالم سے قابل قاتل حابیل فرزند آدم مراد ہے، جس نے سب سے پہلے قتل کیا، اور دوسرے ظالم سے صالح علیہ السلام کی ناقے کا قاتل قیدار بن صالف، اور تیسرے ظالم سے مراد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قاتل مراؤ ہے، جس نے ایک زانیہ عورت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں شہید کیا، اور چوتھے ظالم سے مراد حضرت علی کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم مرادی ہے۔ جب خلیفہ نے تعویل سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور شیخ طوسی کو مناسب انعام و اکرام سے نوازا اور چغل خوروں کو سزا دی۔ شیخ معظم خواجہ جعفر بن محمد بن موسیٰ بن جعفر ابو محمد دور بستی الرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نسب حضرت حذیفہ بن یمان تک منتہی ہوتا ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم القدر صحابی تھے۔ شیخ اجل عبد الجلیل رازی نے نغز الفضا میں لکھا ہے، خواجہ جعفر مذکور مختلف فنون میں مشہور تھے۔ آپ بہت سی کتابوں کے مؤلف اور بہت سے اخبار کے راوی تھے۔
آپ مذہب حقہ کے فاضل علماء میں سے تھے اور نظام الملک ازہری ہر دوسرے ہفتے ان کے پاس دور بست جاتے تھے اور ان سے احادیث سنا کرتے تھے۔ آپ کا خاندان قدیم الایام سے علم و ادب اور عفت و امانت میں مشہور ہیں۔ عبداللہ بن جعفر بن محمد دور بستی، ہم اس مقام سے پہلے دور بست کے حوال میں ان کی بلندی نسب و حسب کا تذکرہ کر چکے ہیں، جس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ حسن بن جعفر دور بستی، آپ خواجہ جعفر کے خلف صدق تھے اور آپ علوم و فنون میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ کبھی شعر بھی کہہ لیتے تھے۔ یہ قطعہ بھی آپ کے اشعار لطافت میں شعار میں سے ہے۔ ولی کا بغض معروف علامت ہے جسے اولاد زنا کی پیشانیوں پر ثبت کیا گیا ہے۔ خلق خدا میں سے جو اللہ کے ولی سے محبت نہیں رکھتا تو چاہے وہ نماز پڑھے یا زنا کرے، خدا کے نزدیک اس کے دونوں عمل مساوی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاعر مذکور نے یہ اقتباس امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان سے حاصل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس امر کی مخالف کرنے والے کے لیے نماز اور زنا یکساں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارٹ نمبر 46 کا اختتام کرتے ہیں۔